السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں مہر بخاری. عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس میں 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے. ایک فریق کی جانب سے خصوصی عدالت پر اعتراض، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پر عدم اعتماد، 10 وکلاء تبدیل. دوسری جانب 1.5 سال بعد سرکاری وکلاء کی جرح پر مقدمے کا 240 کی رفتار سے اختتام. سائفر مقدمے کا ایک باب کئی اتار چڑھاؤ کے بعد اپنے اختتام کو پہنچا ہے. سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت کے جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے مقدمے کی سماعت کے بعد مختصراً فیصلہ سناتے ہوئے بانی پی ٹی آئی عمران خان اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید کی سزا کا فیصلہ دیا ہے. گزشتہ روز خصوصی عدالت میں زیر سماعت سائفر کیس میں رات گئے 18 گھنٹے تک جاری رہنے والی کارروائی کے دوران عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف 25 گواہان کے بیانات قلم بند کیے گئے. سرکاری وکلاء اور سرکاری پروسیکیوٹرز نے جرح مکمل کی. سابق وزیر اعظم اور سابق وزیر خارجہ کے خلاف سائفر کیس میں تمام 25 گواہان کے بیانات پر جرح رات گئے مکمل کر لی گئی. آج جج ابوالحسنات ذوالقرنین اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت کے لیے آئے تو عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو روسٹرم پر بلایا. عمران خان نے کہا کہ میں آ رہا ہوں، جلدی تو آپ کو ہے، ہم نے تو جیل میں ہی رہنا ہے. عدالت نے عمران خان سے پوچھا کہ کیا سائفر آپ کے پاس ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ سائفر میرے پاس نہیں بلکہ میرے دفتر میں تھا اور وہاں کی سیکیورٹی کی ذمہ داری میری نہیں ہے بلکہ وہاں پر ملٹری سیکرٹری اور پرنسپل سیکرٹری بھی ہوتے ہیں. سائفر کی حفاظت کی ذمہ داری مجھ پر عائد نہیں ہوتی. میرے اے ڈی سی میں سے ایک نے جنرل باجوہ کی ماں پر سائفر چوری کیا. اصل سائفر میرے پاس تھا ہی نہیں، جو لہرا رہا تھا وہ سائفر کی پیرافریزڈ کاپی تھی. عمران خان نے کہا کہ منتخب وزیر اعظم کو سازش کے ذریعے ہٹایا گیا. جنرل باجوہ اور امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لو سازش میں شامل تھے. میری حکومت گرانے کے لیے سازش اکتوبر 2021 میں ہوئی جب جنرل باجوہ نے ISI چیف جنرل فیض کو تبدیل کیا. بانی پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ جنرل باجوہ نواز شریف اور شہباز شریف کی ملی بھگت سے یہ سب ہوا کیونکہ انہوں نے جنرل باجوہ کو مدت ملازمت میں توسیع کا وعدہ کیا تھا. حسین حقانی کو امریکہ میں جنرل باجوہ کی لابینگ کے لیے ہائر کیا گیا تھا کہ جس کے لیے حسین حقانی کو $35,000 کی ادائیگی کی گئی. اپریل میں حسین حقانی نے ٹویٹ کیا کہ عمران خان اینٹا امریکہ ہے جبکہ جنرل باجوہ پرو امریکہ ہیں. دوران سماعت عمران خان روسٹرم سے نیچے اترنے لگے کہ جس کے بعد عدالت نے شاہ محمود قریشی کو بھی روسٹرم پر بلا لیا اور دونوں کو روسٹرم پر ہی سزا سنا دی گئی اور مزید جرح نہیں ہوئی. جیل حکام کے مطابق خصوصی عدالت کے جج مختصراً حکم نامہ سنا کر اٹھ کر چلے گئے اور فریقین کی طرف سے حتمی دلائل بھی نہیں دیے گئے. سابق وزیر اعظم عمران خان کو حزب اختلاف کی جانب سے پیش کردہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے 10 اپریل 2022 کو وزارت عظمیٰ کے منصب سے ہٹایا گیا تھا. اس سے تقریباً 2 ہفتے قبل 27 مارچ کو عمران خان نے اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کے ایک جلسے کے دوران حامیوں کے سامنے ایک کاغذ لہراتے ہوئے یہ دعویٰ کیا کہ وہ سائفر ہے کہ جس میں درج ہے کہ انہیں اقتدار سے نکالنے کے لیے کس طرح امریکہ میں سازش کی گئی ہے. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے امریکہ میں پاکستانی سفیر کے مراسلے یا سائفر کو بنیاد بنا کر ہی اپنی حکومت کے خلاف سازش کا بیانیہ بنایا تھا جس میں عمران خان نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ان کی حکومت کے خاتمے میں امریکہ کا ہاتھ ہے. قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں سائفر کو لے کر تحریک انصاف حکومت کے موقف کی بارہا تردید کی گئی تھی. اس کے علاوہ سائفر سے متعلق عمران خان اور ان کے سابق سیکرٹری اعظم خان کی ایک آڈیو لیک بھی سامنے آئی تھی کہ جس میں عمران خان کو یہ کہتے سنا گیا تھا کہ اب ہم نے صرف کھیلنا ہے، امریکہ کا نام نہیں لینا، بس صرف یہ کھیلنا ہے. اس کے اوپر یہ ڈیٹ پہلے سے تھی جس پر اعظم خان نے جواب دیا کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس سائفر کے اوپر ایک میٹنگ بلا لی جائے. اس کے بعد وفاقی کابینہ نے اس معاملے کی تحقیقات کو FIA کے سپورٹ کر دیا. اعظم خان تحریک انصاف کے دور حکومت میں اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری تھے اور وزیر اعظم کے انتہائی قریب سمجھے جاتے تھے. سائفر کے حوالے سے سابق DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے کہا کہ سائفر پر ڈرامائی انداز میں بیانیہ دینے کی کوشش کی گئی اور افواہیں اور جھوٹی خبریں پھیلائی گئیں جس کا مقصد سیاسی فائدہ اٹھانا تھا اور یہی موقف سیاسی جماعتوں نے بھی اختیار کیا. یہ خط نہ تھا نہ ہے، یہ ڈرامہ تھا. یہ خان صاحب کے ایک وزیر نے خود لکھوایا ہے کسی ایمبیسڈر خط آیا ہے، دھمکیاں دی، کسی نے دھمکی نہیں دی. خط ہے نہیں، ایک تماشا ہے. پھر واقعی وہ ثبوت دیں گے کہ یہ مداخلت ہے غیر ملکی پاکستان کے خلاف ہے تو میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں گا. جلسے میں کاغذ کا ایک ٹکڑا لہرایا گیا، ایک ایسا بیانیہ دینے کی کوشش کی گئی جس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں. ISI کی سائفر سے متعلق فائنڈنگز کی کسی قسم کی سازش کو ان کو اس کے شواہد نہیں ملے.
मुदाखलत वर्सेस साजिश, इसके ऊपर बहस मुल्क में 2 साल जारी रही। इमरान खान और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर गुमशुदगी केस में 3 अहम गवाहों की जानिब से खसूसी अदालत के रूबरू बयानात रिकॉर्ड करवाए गए। इन 3 अहम तरीन गवाहान में इमरान खान के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी और उनके इंतहाई करीब आजम खान, साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद और अमरीका में पाकिस्तान के साबिक सफीर असद मजीद शामिल हैं। साबिक वजीर आजम इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने साइफर के मामले में अपना बयान रिकॉर्ड करवाते हुए कहा कि उन्हें उस वक्त के सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद ने टेलीफोन करके साइफर टेलीग्राम से मुतल्लिक बताया था। अपना बयान रिकॉर्ड करवाते हुए आजम खान ने मजीद कहा कि इमरान खान की राय थी कि अमरीकी हुकाम ने साइफर भेजकर पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की। आजम खान के बकौल इमरान खान ने कहा कि यह मैसेज अंदरूनी एक्टर्स के लिए है कि ऑपोजिशन मुंतखब हुकूमत को तब्दील करे और हमारे खिलाफ अदम एतमाद लाई जाए। उन्होंने कहा कि वजीर आजम हाउस और वजीर आजम सेक्रेटेरिएट के अमले ने भी साइफर की कॉपी न मिलने की तस्दीक की। आजम खान का यह कहना था कि उनके चार्ज छोड़ने तक साइफर की कॉपी वापस नहीं भिजवाई गई थी, जबकि रवायत के मुताबिक साइफर की कॉपी वापस वजारत खारजा को भिजवा दी जाती है। आजम खान का यह कहना था कि इस मामले में एक इजलास इमरान खान की बनीगाला में रिहाइशगाह पर हुआ, जिसमें उस वक्त के सेक्रेटरी खारजा ने साइफर पढ़कर सुनाया और बनीगाला मीटिंग में फैसला हुआ कि साइफर मामला वफाकी काबीना के सामने रखा जाएगा और फिर वफाकी काबीना मीटिंग में मामला नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने रखे जाने का फैसला हुआ। वजीर आजम के साबिक सेक्रेटरी ने अपने बयान में यह मजीद कहा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में फैसला हुआ कि मुतल्लिका मुल्क यानी कि अमरीका को अंदरूनी मामले में मुदाखलत पर डिमाश जारी किया जाए। साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद ने अपना बयान रिकॉर्ड करवाते हुए कहा कि 8 मार्च 2022 को वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफीर असद मजीद से उनका टेलीफोनिक राब्ता हुआ और सफीर ने अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बराए साउथ और सेंट्रल एशिया से होने वाली मुलाकात की बात की। उन्होंने आगाह किया। सुहेल महमूद ने अदालत को बताया कि उन्होंने बतौर सेक्रेटरी खारजा अपने दफ्तर जाकर साइफर टेलीग्राम की कॉपी वसूल की और इस साइफर टेलीग्राम को कैटेगराइज किया और अहकामात दिए कि इसकी सर्कुलेशन नहीं करनी बल्कि ये सिर्फ सेक्रेटरी खारजा के लिए है। उन्होंने कहा कि उनकी हदायत के साथ साइफर टेलीग्राम की कॉपी की तकसीम की मंजूरी दी गई और साइफर की कॉपी उस वक्त के वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान को सरे बेमोहर लिफाफे में भिजवाने की हदायत दे दी गई। सुहेल महमूद का यह कहना था कि जलसे में साबिक वजीर आजम इमरान खान ने एक खत लहराया और इसके अगले रोज उन्हें एडिशनल सेक्रेटरी अमरीका की जानिब से एक नोट मौसूल हुआ कि जिसमें यह कहा गया था कि अमरीकी हुकाम ने वजीर आजम इमरान खान की पब्लिक स्टेटमेंट यानी अवामी जलसे से दिए गए बयान पर तशवीश का इजहार किया है। इस मुकदमे में एक अहम गवाह और अमरीका में पाकिस्तान के साबिक सफीर असद मजीद ने भी गवाही दी। साइफर मुकदमे में उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया और बताया कि 7 मार्च 2022 में अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए जनूबी एशिया डॉनल्ड लू से होने वाली मुलाकात और फिर इस मुलाकात में होने वाली गुफ्तगू को जो इस्लामाबाद में डिप्लोमेटिक केबल के जरिए रिपोर्ट किया गया था, इस खुफिया साइफर टेलीग्राम में खतरा या साजिश के अल्फाज का कोई हवाला नहीं दिया गया था। 22 दिसंबर 2023 सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन और बानी इमरान खान और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में 4 सफ़ात पर मुश्तमिल जमानत का तहरीरी फैसला जारी किया था। नाज़रीन, फैसले में यह करार दिया गया था कि साबिक पीटीआई चेयरमैन ने दूसरे मुल्क के फायदे के लिए साइफर को पब्लिक किया, ऐसे शवाहिद नहीं है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5(3)(b) के जुर्म का इर्तिकाब होने के शवाहिद नहीं। हुक्म में कहा गया कि फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशन ट्रायल को मुतासिर नहीं करेंगी और बानी पीटीआई जमानत का गलत इस्तेमाल करें तो ट्रायल कोर्ट इसे मंसूख कर सकती है। साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस का ट्रायल 4 हफ्ते में मुकम्मल करने का भी हुक्म दिया, कलअदम करार दे दिया इस हुक्म को और आज ही इमरान खान ने साइफर केस में सरकारी वकला सफाई की तकर्री को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है कि जिसमें साइफर केस में अदालत का 26 जनवरी का हुक्म कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। दरख्वास्त में मजीद ये इस्तदा की गई है कि सरकारी वकला की तकर्री के बाद की गई कार्रवाई भी कलअदम करार दे दी जाए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खसूसी अदालत ने साइफर केस में इमरान खान और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के वकला के न आने पर स्टेट डिफेंस काउंसिल को बतौर वकला सफाई मुकर्रर कर लिया था। सरकारी वकला सफाई मुकर्रर होने पर इमरान खान ने जज से मुकालमा किया था कि जिन वकला पर हमें एतमाद ही नहीं वो क्या हमारी नुमाइंदगी करेंगे। जज साहब, ये क्या मजाक चल रहा है? मैं 3 माह से कह रहा हूं कि समाज से पहले मुझे वकला से मिलने की इजाजत दी जाए। बारहा दरख्वास्त के बावजूद वकला से मुशावरत नहीं करने दी जाती। मुशावरत नहीं करने दी जाएगी तो केस कैसे चलेगा? तहरीक इंसाफ साइफर मुकदमे का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेगी। इंतखाबात से फकत 1 हफ्ता कबल सियासी जमात के चेयरमैन को 10 साल बामुशक्कत सजा
توشخانہ اور 190 ملین پاؤنڈ کیس کے جیل ٹرائل کے خلاف درخواستیں مسترد. تحریک انصاف کے ساتھ رہنماؤں کی جائیدادیں منجمد. یقیناً سیاست کے نازک ابواب میں ایک اور اضافہ اور ایک اور سبق ضرور ہے. عمران خان نے اپنے پیغام میں اس فیصلے سے متعلق کہا ہے کہ اس کیس کی ساری عمارت ہی جھوٹ دھونس سازش اور فریب پر کھڑی کی گئی ہے. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس کیس میں مجھے ایک سخت سزا سنا کر آپ کو اشتعال دلایا جائے تاکہ آپ سڑکوں پر نکل کر احتجاج کریں. تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور وکیل حامد خان کا موقف یہ ہے کہ ان کے وکلاء کو خوفزدہ کیا گیا. پہلی دفعہ وکیلوں پر بندوقیں تانی گئی. ان کے ایک چھوٹے کمرے میں لے جا کر ان کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور ان پر بندوقیں تانی گئی ہیں، جو کہ بدترین مثال ہے ملک میں انصاف کے نظام کو پرورٹ کرنے کی. یہ سب کچھ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے اور جبر ہے. جبکہ نون لیگ کے قائد میاں نواز شریف کا یہ کہنا ہے کہ اس شخص نے جیسے ہی اقتدار جاتا دیکھا پاکستان پر حملہ کیا، قومی سلامتی کو داؤ پر لگا دیا. بھائی ہم پر تو بڑے بڑے ظلم ہوئے، بڑے بڑے جبر ہوئے، میں نے کوئی قومی راز فاش نہیں کیا. اس کو اقتدار جاتا ہوا نظر آیا، اس نے پاکستان پہ حملہ کیا. نتیجہ آج دیکھ رہے ہیں جو عدالت میں آیا کہ یہ بہت افسوسناک کردار رہا ہے ان کا. ایسی گھناؤنی سازش کی کہ قومی سلامتی کو بھی داؤ پہ لگا دیا. سازش سے نکالے جانے کے باوجود کیا ایک بار بھی نواز شریف نے کوئی قومی سلامتی سے کھیلا؟ اس نے سائفر کا ڈرامہ رچایا، ملک کی سلامتی سے کھیلا. تو یہ جرم جو ہے یہ سنگین جرم ہے، کوئی مذاق نہیں ہے. مریم نواز کا کہنا ہے کہ عمران خان نے جھوٹا سائفر لہرا کر قومی سلامتی پر حملہ کیا. اس کا جرم کوئی مذاق نہیں تھا، اس نے سنگین جرم کیا تھا. جب اس نے دیکھا کہ اس کا اقتدار جا رہا تھا تو وزیر اعظم ہوتے ہوئے اس نے ایک جھوٹا کاغذ لہرا کے کہا کہ یہ سائفر ہے، میرے خلاف سازش ہوئی ہے، جھوٹ بولا، قومی سلامتی سے کھیلا. تو مجھے بتاؤ کیا اس کو یہ سزا ٹھیک ہوئی ہے یا غلط ہوئی ہے؟ نہ یہ سیاسی جماعت ہے، نہ یہ سیاسی مقدمہ ہے. جو کیا سیاسی جماعتیں اپنے ملک پر حملہ کر دیتی ہیں، یہ سیاسی جماعت نہیں ہے. اس کے ساتھ سلوک بھی وہی ہونا چاہیے جو آپ دہشت گردوں کی جماعت کے ساتھ کرتے ہو. اور بلاول بھٹو کے لیے عمران خان اس فیصلے کے بعد سیاست سے آؤٹ ہو چکے ہیں. اس تیر کے ساتھ اب ڈیرہ اسماعیل خان کے عوام کو سمجھائے کہ اب مقابلہ تیر اور شیر کے درمیان ہے، کوئی اور نہیں رہا اس مقابلہ میں. آپ چاہے یا نہ چاہے، اب خان صاحب جو ہے وہ اس الیکشن سے جو آؤٹ ہے. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لیڈ پروسیکیوٹر رضوان عباسی موجود ہیں. رضوان عباسی صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. فرمائے دیجیے گا کہ یہ فیصلہ 10 سال سزا بامشقت یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے آپ؟ دیکھیں میں تو 14 ایئرز تک ایکسپیکٹ کر رہا تھا، اور یہ جو ہے 10 ایئرز کنوکشن سینٹینس ہوئی ہے. تو یہ تو جج صاحب کی ڈسکریشن ہے کہ وہ کیا دیکھ کے کیا آرڈر کرتے ہیں. ابھی میرے پاس ڈیٹیلز نہیں آئی ججمنٹ کی، تو جب ججمنٹ کی ڈیٹیل آئے گی تو پھر پتا چلے گا کہ کیا میٹیگیشن تھی، میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز کیا تھے آن دی بیسس آف وچ 10 ایئر سینٹینس ہیز بین اوارڈڈ. آپ کی پلی 14 سال کی تھی یا ڈیتھ سینٹینس کی؟ نہیں، میجر پینلٹی تھی نا، جو کہ وچ از پرووائڈیڈ ان سیکشن 5(3)(a). تو وہ اس میں جو بھی وہ تھا اس میں 14 ایئر اور ہے نا ورڈ، تو وہ ہماری تو ٹھیک ہے، جو سینٹینس پرووائڈیڈ ہے وہ دیٹ از ٹو بی اوارڈڈ. رضوان عباسی صاحب، تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ ڈیو پروسیس نہیں فالو ہوا اور اس لیے یہ فیصلہ بھی کمزور ہے اور یہ اوور ٹرن ہو جائے گا. جی دیکھیں لیٹس سی، لیکن جو کچھ میں نے دیکھا، میں کیونکہ وہاں پہ فرام دی ڈے فرسٹ آئی واز اویلیبل ان کورٹ، تو ان کی طرف سے تو ہر جگہ پہ ہر موقع پہ انہوں نے ڈیلے کرنے کی کوشش کی پروسیڈنگز کو. اور ایون جب اسٹیٹ کاؤنسل نے کراس ایگزامینیشن فرسٹ ٹائم جب انہوں نے اسٹارٹ کیا تو اس سے پہلے ان کے اپنے لائر موجود تھے، جو عمران خان صاحب ہیں ان کے بھی کاؤنسل موجود تھے، جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں ان کے بھی کاؤنسل علی بخاری صاحب موجود تھے. تو پہلے جج صاحب نے ان کو اپرچونٹی دی، 2-3 دفعہ انہوں نے کہا کہ آپ کراس ایگزامینیشن کر لیں. سب سے پہلے تو انہوں نے ٹائم لیا، کچھ اپلیکیشن دیں، پھر انہوں نے 1 گھنٹے کا ٹائم لیا تھا عمران خان صاحب کے کاؤنسل نے کہ ٹھیک ہے آفٹر 1 آور ہم کراس ایگزامینیشن اسٹارٹ کریں گے. تو ایون آفٹر
پاسنگ آف آفٹر ایز پر پرومس بھی انہوں نے پھر کراس ایگزامینیشن جو ہے وہ اسٹارٹ نہیں کیا. تو پھر جج صاحب نے جو تھے ایکیوز انہیں کہا کہ پھر آپ کر لیں. وین دے ریفیوز تو تب انہوں نے کہا کہ اب جو اسٹیٹ ایکسپینس پہ ڈیفینس کاؤنسل آپ کو دیے گئے ہیں ناؤ دے ول کراس ایگزامن. مگر عباسی صاحب بار بار اسٹیٹ کاؤنسل کے اوپر عدم اعتماد کرتے رہے عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب. دیکھیے جب اسٹیٹ کاؤنسل موجود ہوتے ہیں تو اسٹیٹ کاؤنسل میں جو ہے آپ کا کاؤنسل آف یور اون چوائس والی بات نہیں رہتی. تو جو یہاں پہ دیکھیں نا جو کاؤنسل آف دیئر اون چوائس تھے تو بعض اوقات تو وہ موجود نہیں تھے. جب وہ موجود تھے تو دے آر ناٹ ولنگ ٹو کوپریٹ ود دی پروسیس آف لا اور ود دی کورٹ. تو پھر الٹیمیٹلی کورٹ واز لیفٹ ود نو ادر آپشن. کیا انتظار کیا جا سکتا تھا کیونکہ ان کے کاؤنسل نے میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر بھی تھوڑا وقت مانگا تو آپ کو لگتا ہے ان کے دوسرے جو کاؤنسل ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے تو اس میں یا تو وہ موجود نہ ہوتے تو دین اٹ واز سم تھنگ ایلس. لیکن اس میں جو ہے وہ موجود تھے. پھر انہوں نے خود کہا بھی کہ اگر 1 گھنٹے کا ٹائم دیں تو میں پریپریشن سے میں پھر کنسلٹ کر کے تو دین آئی ول اسٹارٹ کراس ایگزامینیشن. تو آفٹر پیسج آف 1 hour ٹائم تو انہوں نے ہی ریفیوزڈ. تو یہ تو سارا کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بلکہ وہاں پہ جرنلسٹ صاحبان بھی میڈیا بھی موجود تھا. سر بیکاز وہ کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں 9 گواہان کے اوپر جرا کر لینا, تمام تر 21 گواہان کے اوپر اسٹیٹ کاؤنسلز کا کر لینا, یہ سراسر ناانصافی کے طور پر گردانا جا رہا ہے. اور پھر جی دیکھیں نا اگر کوئی کیس ڈیلے ہو تو ہم کہتے ہیں کہ کیس بہت ڈیلے ہوتے ہیں, یہاں پہ ڈیسائیڈ نہیں ہوتے. جلدی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ جلدی ہو جاتے ہیں. 18 گھنٹے کی سماعت ایک ہی دن میں یہ معمول کی بات ہے؟ نہیں, ہم تو خوش نہیں ہوتے نا. کئی دفعہ ہمیں جب ڈائریکشن کیس ہوا تو ہم نے بہر صبح سٹارٹ کیا کراس ایگزامینیشن. ایک ہی دن میں سارے وٹنسز کراس ایگزامن کر کے ہم نے 342 فائنل آرگومنٹس کیے. صبح 9 بجے سٹارٹ کیا, رات 12-1 بجے. سیشن کورٹ میں بھی 4-5 دفعہ ایسے ہوا اور وہ کیسز 1 day میں کمپلیٹ ہوئے. یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ناممکنات. سو اس میں نہ آپ کو انڈیو ہیس دکھ رہی ہے اور نہ ہی ان کا رائٹ آف کاؤنسل, رائٹ آف ڈیفینس نہ ہونا. دیکھیے میں تو انڈیو ہیس آپ تو دیکھ رہی ہیں فرام دی ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ آف اسٹیٹ کاؤنسل, لیکن میں دیکھ رہا ہوں فرام دی ڈے فرسٹ کہ میرے ساتھ یعنی وہاں پہ کورٹ میں کیا کچھ ہوتا رہا, کیسے ڈیلے پروسیڈنگز کی جاتی رہی, کیسے اس کو لنگر آن کیا جاتا رہا. تو میں تو اس سارے چیزوں کو دیکھ کے تو اور ان ساری چیزوں کو دیکھ کے آرٹیکل 10A فیئر ٹرائل کے مکمل تقاضے پورے کیے گئے ہیں آپ کے مطابق؟ جی دیکھیں نا 10A کیا پرووائڈ کرتا ہے, ڈاکومنٹس پرووائڈ کرنے ہیں وچ ور پرووائڈیڈ, چارج فریم کرنا ہے, بتانا ہے ایکیوز کو اٹ واز ڈن. پھر پروسیکیوشن وٹنسز جو ہیں وہ ایگزامن ہونے ہیں, اپرچونٹی آف کراس ایگزامینیشن دینی ہے, اٹ واز ڈن. اور اس کے بعد 342 اور فائنل آرگومنٹس ہونے ہیں. تو یہی ہے نا فیئر ٹرائل. اس میں کوئی ٹائم لمٹ کا تو نہیں ہے کہ اگر کوئی لیٹ ہوگا تو وہ فیئر ٹرائل نہیں ہے اور جو جلدی ہو جائے گا وہ فیئر ٹرائل نہیں ہے. کوئی ایسی بات ادھر گلا یہ ہے کہ رائٹ آف ڈیفینس, اپنی چوائس آف ڈیفینس از ناٹ جسٹ اے ٹیکنیکلٹی ان لا, یہ ایک رائٹ ہوتا ہے ڈیو پروسیس کے لیے. پہلے یہ بتائیے گا سر کہ سزا کس سیکشن پر ہوئی ہے؟ یہ سزا جو ہوئی ہے یہ سیکشن 53A اور 53B میں ہوئی. عباسی صاحب بتائیے گا کہ حامد خان صاحب نے الزام لگایا ہے کہ وکلا کو ایک چھوٹے بند کمرے میں ڈال کر بندوقیں تانی گئی ان کو دباؤ میں لانے کے لیے. نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا جی. میں نے تو نہ سنا, نہ دیکھا, نہ آبزرو کیا, نہ محسوس, کچھ بھی نہیں ایسی. تو میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں آپ سے. اور شاہ محمود قریشی صاحب بار بار آپ سے نالا رہے, دکھی رہے, بڑا سخت مکالمہ آپ کے اور ان کے درمیان بھی ہوتا رہا. دیکھیں نا وہ تو پھر میں پروسیکیوٹر ہوں, وہ ایکیوز ہیں تو وہ میرے سے خوش تو نہیں ہو سکتے. لیکن ان کا بیان بھی ریکارڈ نہیں کروایا گیا؟ نہیں, ان کی سٹیٹمنٹ تو وہ ریکارڈ کروا رہے تھے. سر آخری سٹیٹمنٹ کہتے ہیں کہ آخری ان کو موقع نہیں ملا اپنا بیان ریکارڈ کروانے کا. نہیں 342 جو ہے وہ میں کیونکہ تھوڑا سا لیٹ پہنچا تھا تو وہ میرے خیال سے ان کا 342 موجود ہے. اور اگر نہ ہوا تو میں دیکھتا ہوں اگر نہ ہوا تو, لیکن وہ موجود ہے میرے ساتھ. نہیں اگر نہ ہوا تو کیا کیس جو ہے وہ اڑ جائے گا؟ نہیں میرے خیال سے یہ نہیں ہو سکتا. 342 تو دیٹ از ویری امپورٹنٹ, دیٹ از مینڈیٹری, وہ تو موجود ہے.
بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ لیڈ پروسیکیوٹر رضوان عباسی موجود تھے. کہہ رہے تھے مکمل طور پہ فیئر ٹرائل ہوا ہے اور کوئی بھی ایسا لوپ ہول ان کی نظر میں موجود نہیں ہے. بہرحال انہوں نے 14 سال کی متوقع کر رہے تھے کہ 14 سال سزا دی جائے گی عمران خان صاحب کو. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. کل 18 گھنٹے سماعت کے بعد سائفر میں کنوکشن آ گئی شاہ محمود قریشی اور عمران خان صاحب کی, اور آج 12 گھنٹے سے زائد ہو گئے ہیں کہ توشہ خانہ کی سماعت چل رہی ہے, اور یہی متوقع ہے کہ توشہ خانہ کیس میں بھی آج ہی فیصلہ آ جائے گا. اس فیصلے کے حوالے سے اور جو تمام تر پروسیڈنگز ہیں, ہمارے سینئر جرنلسٹ اور کورٹ رپورٹرز جنہوں نے مرحلہ بائی مرحلہ اسے کور کیا ہے, ان کا ٹیک اوے کیا ہے اس حوالے سے آج بات کریں گے. ہمارے ساتھ حسن ایوب موجود ہیں, ثاقب بشیر موجود ہیں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. پہلے تو حسن بتائیے گا کہ قیدی نمبر الاٹ ہو گیا ہے عمران خان صاحب کو؟ نہیں, ابھی قیدی نمبر الاٹ نہیں ہوا. یہ تو 804 تو ویسے ہی نمبر ویسے لے کر آئے تھے, لیکن میں نے ابھی چیک کرا تھا تو قیدی نمبر ان کو کل الاٹ ہوگا. تو آج کا دن سمجھ لیں کہ وہ بیسکلی ایز اے ایکیوز جو ہوتا ہے ملزم کے طور پر اڈیالہ میں ہیں, اور کل سے ان کو قیدی نمبر الاٹ ہو جائے گا. جو نمبر آئے گا انشاءاللہ ٹویٹ بھی کر دیں گے اور آپ کو بھی بتا دیں گے. اچھا ثاقب, مجھے بتائیے کہ آپ اتنی دیر سے پروسیڈنگز بھی کور کرتے آئے ہیں, کورٹ رپورٹر بھی ہیں, یہ 18 گھنٹے کی سماعتیں, 12 14 گھنٹے کی سماعتیں, یہ معمول کا کام ہے؟ نہیں, یہ بالکل ایک غیر معمولی کام ہے, اور خاص طور پر رات جو پروسیڈنگ ہوئی اڈیالہ جیل میں تقریباً 1 سے 1:30 بجے تک یہ ہیئرنگ چلتی رہی, تو یہ بہت ہی غیر معمولی تھا. اور خاص طور پر اگر فرض کریں بات کریں کہ شریف فیملی کی جو ٹرائل چل رہے تھے, وہاں پہ ایک اوپر ایک مانیٹرنگ جج تھے. مانیٹرنگ جج کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹرائل کنکلوڈ کریں. یہاں پہ کوئی ایگزیکٹ کوئی ڈائریکشن نہیں تھی. مطلب سپیریئر کورٹ کی جب ڈائریکشن ہو ٹرائل میں, اس ٹرائل کو پھر آگے بڑھانے کے لیے ڈے ٹو ڈے ہیئرنگز بھی ہو رہی ہوتی ہیں, اور اس طرح بلکہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگز بھی نہیں, ہفتے میں 2 یا میکسیمم 3 دن کی ہیئرنگ ہوتی ہے, وہ بھی ڈے ٹو ڈے نہیں ہوتی. تو یہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگز اور رات گئے تک سماعتیں کرنا یہ بہرحال غیر معمولی ہے. اور پھر ایک اور بات کہ پچھلے سیٹرڈے کو بھی اور سنڈے کو بھی ایک اپلیکیشن جب تقریباً 3:30 بجے 8:30 سے 3:30 تک کورٹ ٹائم ہوتا ہے, تو 3:30 بجے تو اکیوز جو ہیں ان کی جانب سے درخواستیں دی گئی کہ کورٹ ٹائم ختم ہو گیا ہے تو اب آپ نیکسٹ ڈے کے لیے ارجنٹ کر دیں, لیکن کورٹ نے ان کی درخواستیں نہیں مانی. بہرحال کورٹ کی آخر میں وہی کہتے ہیں کہ ڈسکریشن ہے کہ وہ 24/7 جو ہے وہ بیٹھے رہیں اور کام کرتے رہیں, لیکن دوسری طرف وہی کورٹس جو ہے صاحب عدالت ہے, انسداد دہشت گردی عدالت ہے, آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے, وہاں جتنے بھی مقدمات ہیں ان میں فروری اور مارچ کی تاریخیں پڑ رہی ہیں, وہ ارجن ہو رہے ہیں سارے. ایک طرف سارے مطلب کیسز ارجن ہو رہے ہیں, ایک کیس ان کا فوکس تھا. اب یہاں پہ بھی میں کہوں گا پھر ججز کی ڈسکریشن آ گئی کہ وہ کسی ایک کیس کو چلانا چاہتے ہیں, باقیوں کو ارجن کرنا چاہتے ہیں, لیکن فیکچوئل اور فیکٹس جو ہیں وہ سارے معاملے میں یہ ہیں. اور ٹائمنگ بڑی ضروری ہوتی ہے اس کا فیصلہ آنا, یہ کہہ رہے ہیں معمول کی بات ہرگز نہیں ہے. عدل و انصاف کے تقاضے پورے ہوئے ہیں حسن؟ نہیں, انصاف کے تقاضے تو پورے ہوئے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا کہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ مقدمہ ہیسٹ میں چل رہا ہے, یہ کہہ رہی ہے نا, مین بات تو یہی, ثاقب بھائی بھی یہ بات کر رہے ہیں اور آپ کی بات بھی تقریباً یہ ہے. تو یہ آرڈر دیکھ لیں, سپریم کورٹ کا جو بیل جس میں سائفر کیس میں گرانٹ ہوئی ہے, اس کا اگر پیراگراف نمبر 8 پڑھ لیں تو اگر آپ اجازت دیں تو میں پڑھ دوں. اچھا, وہ کہہ رہی ہیں جی, نیڈلیس ٹو مینشن دیٹ دی آبزرویشنز میڈ ان دس آرڈر آر آف ٹینٹیٹو نیچر which shall not in any manner influence the trial court, and this concession of bail may be cancelled if the petitioners misuse it in any manner, including causing delay in the expeditious conclusion of trial. تو جب سپریم کورٹ ڈائریکشن دے دی ہے کہ آپ نے ایکسپیڈیشیسلی اس کو کنکلوڈ کرنا ہے ٹرائل کو, 4 ہفتوں کی مہلت انہوں نے کہا تھا ختم کریں, وہ ہائی کورٹ تھی, اس کو ختم کر کے انہوں نے کہا تھا کہ اس کو تیزی سے چلائیں. تو تیزی سے ڈائریکشن سپریم کورٹ دے رہی ہے, اور قصوروار آپ ٹھہرا رہے ہیں جج صاحب جو اسپیشل کورٹ کے ہیں, تو میرے خیال سے یہ ناانصافی ہے. لیکن سپریم کورٹ کی اس لیے کہتے ہیں نا کہ آپ آبزرویشن دیتے ہوئے جو سپیریئر جوڈیشری کے ججز ان کو بڑا احتیاط برتنی چاہیے, کیونکہ اس کا افیکٹ ہوتا ہے, اور پھر جج اس کو کس طریقے سے لیتا ہے. یہاں آپ کے مطابق سپریم کورٹ نے کہا تیزی سے آگے بڑھائیں, اور ایک مانیٹرنگ جج, کیونکہ ثاقب ابھی ذکر کر رہے تھے کہ جو مانیٹرنگ جج میاں صاحب کے کیس میں چل رہا تھا, اس کو لارجلی غلط گردانا جاتا ہے, وہ غلط, یہ صحیح نہیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ جس میں تمام فیصلہ ہے نا, آپ کی رائے کیا ہے؟ میری رائے تو یہ تھی کہ اس میں جس طریقے سے بیل دی گئی تھی اور جو ایڈیشنل نوٹ لکھا تھا جسٹس اطہر مندلہ نے, میں تو سارے کے اوپر آبجیکشن کر رہا ہوں. میرے خیال کے مطابق تو بیل بنتی نہیں تھی. آپ کو لگتا ہے کہ جتنا بیل نہیں بنتی تھی اس کیس میں, اور بیل دی گئی, اس کو اسٹریچ کر کے دی گئی, تو میں تو اس کو پہلے سے کنڈیم کر رہا ہوں. لیکن بہت سے لوگ
اس ٹائم اس کے اوپر جو ہے تعریفیں کر رہے تھے. جج ابو الحسنات کی اس فیصلے کو اور اس کی جتنی اسٹرکٹلی اکارڈنگ ٹو لا کیونکہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کہتا ہے کہ ایک کلاسیفائڈ انفارمیشن ہے, چیز کلاسیفائڈ تھی یا نہیں تھی. پہلے تو یہ لوگ کہہ رہے تھے نا کہ سائفر ڈی کلاسیفائی کر دیا گیا ہے. اگر تو وہ ڈی کلاسیفائی ہوتا پھر تو یہ کیس نہیں تھا, اور اس کو ڈی کلاسیفائی نہیں کیا تھا نا, تبھی تو کنوکشن ہوگی ہے. اسٹرکٹلی اکارڈنگ ٹو لا. ثاقب نہیں, جو بیل کی بات کر رہے ہیں حسن ایوب صاحب, میرا خیال ہے بیل بنتی تھی 53A میں 14 سال سزا یا سزائے موت ہے. وہ جب جسٹس منصور علی شاہ نے پروسیکیوشن سے پوچھا تو پروسیکیوشن کے پاس سنگل لائن بھی نہیں تھی بتانے کو کہ یہ 14 سال سزا یا سزائے موت کا کیس بنتا ہے. مطلب بادی النظر میں بھی کہ انیشلی کہ یہ ایک تھوڑے سے ڈاکومنٹس ہیں تو ہم ٹرائل میں ثابت کر دیں گے, تو کوئی چیز ان کے پاس نہیں تھی. تو اس میں نہیں, میرا یہ خیال ہے کہ آپ کو یاد ہے وہ کیس؟ نہیں, وہ بڑا انہوں نے پوچھا تھا اور کافی چیزیں جو ہے وہ ان کو ٹائم بھی دیا تھا. اب بڑا اسپیسیفک جب سوال ہو تو اس کا جواب انہوں نے دینا تھا, تو انہوں نے نہیں دیا. تو وہ بات انہوں نے لکھی اپنی ججمنٹ میں بھی. دوسری جو بات کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں لکھا ہوا ہے, سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں ہرگز یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے آرٹیکل 10A جو آئین کا ہے اس کو فیئر ٹرائل, ڈیو پروسیس, اس کو آپ نے کرنا ہے. اچھا, ایک اور میں دلچسپ بات آپ کو بتا دوں کہ یہ وینسڈے تک یہ کیس, وینسڈے شام 5 بجے تک یہ کیس بڑا پرفیکٹ چل رہا تھا. وہ کس طرح کہ وینسڈے کو یہ طے تھا کہ اس پہ جو جرا کریں گے عمران خان اور ان کے وکلا جو ہے, انہوں نے 4 جو گواہ تھے ان پہ جرا کی. اب تھرسڈے کو جرا ہونی تھی. تھرسڈے کو یہ ہوا کہ 12 بجے تک وہ ہائی کورٹ میں تھے اور 11 بجے تک, تو 12 بجے اڈیالہ جیل کے باہر پہنچ گئے. لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے جو ارجن ہو چکا تھا کیس کے, انہوں نے عدالت نے کہا کہ وکیل آئے نہیں ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ایک سالڈ ریزن جب ہائی کورٹ میں ایک وکیل مصروف ہو تو اس کو ٹرائل کورٹ تھوڑا سا ٹائم دے دیتی ہے. تو وہ تھرسڈے کی ان کی غیر حاضری لگ گئی. اور آگے آ جائیں فرائیڈے پہ. اب فرائیڈے ان کا جو رائٹ تھا کہ اپنا چوائس کا جو وکیل ہے وہ رکھ سکتے ہیں, وہ عدالت نے ختم کیا. تو 1 دن یا 2 دن بھی فرض کر لیں, 2 دن بھی, تو 2 دن اگر وکلا آگے پیچھے ہو گئے تو وہ فیئر ٹرائل اگر آپ نہیں کریں گے, مطلب وہاں پہ فرائیڈے کے آرڈر میں آ گیا کہ سرکاری وکلا آ رہے ہیں, اور وہاں پہ بھی یہ ہوا کہ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو ای میل کی گئی, ان کو واٹس ایپ کیا گیا ڈیورنگ پروسیڈنگ, انہوں نے پھر جواب دیا, پھر انہوں نے نام دیے, پھر سیٹرڈے کو وہ سرکاری وکیل آ گئے, اور سیٹرڈے کو 9 جو ہے جو گواہ تھے ان پہ جرا انہوں نے کر دیا. اچھا, یہاں پہ بھی انٹرسٹنگ فیکٹ آ گیا کہ ایک کیس مارچ 2022 سے چلا ہے اور 2024 جنوری میں آ گیا ہے. اس میں اتنے امپورٹنٹ گواہ ہیں کہ ہمیں یہ ایک ڈویژن تھی پوری ہماری سوسائٹی میں کہ سائفر ہے نہیں ہے, کیا تھا کیا نہیں تھا. تو میرا یہ خیال ہے کہ ان گواہوں پہ فیئرلی جرا ہوتی تو ہر چیز, ہر بندے کو سوال کا جواب مل جاتا. تو وہ پھر سرکاری وکلا جو لگائے گئے, انہوں نے 9 گواہوں پہ 1 دن میں جرا کر دی, اور وہاں پہ اتنے امپورٹنٹ گواہ تھے کہ اگر جو اصل ان کے وکیل تھے وہ جرا کرتے تو 1 دن میں کم سے کم 1 یا 2, زیادہ سے زیادہ 2 پہ ہوتی, بلکہ اتنی ان ڈیپتھ جرا ہوتی. مطلب اعظم خان کی اسٹیٹمنٹ, اسد مجید سہیل کراس ایگزامن کرتے, بلکہ عمران خان جو ہے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کو لائیو دکھایا جائے. جرا اتنی امپورٹنٹ ہے, پورا کرکس ہے, وہ لائیو دکھائی جائے. تو جرا 21 گواہوں پہ جرا جو ہے وہ سرکاری وکلا نے کی ہے, سیٹرڈے کو 9 پہ, اور منڈے کو انہوں نے کی ہے تقریباً. باقی جو 13 یا 12 گواہ بنتے تھے ان پہ بھی جرا کر دی. اس کے بعد 342 اسٹیٹمنٹ بھی ہوا, اور اس کے بعد جو آرگومنٹس بھی ہو گئے. تو اب جو 342 اسٹیٹمنٹ ہے, اگر پیورلی ان کے اپنے وکیل کرتے تو اس میں ایک اور چیز بھی تھی, وہ ہو سکتا ہے پروسیکیوشن کو فیور کرتی کہ عمران خان جو ہے اپنا جو بیانیہ تھا ان کا کیا لیتے رہے ہیں, اور کورٹ کے سامنے انہوں نے کیا موقف لے لیا ہے, اور کس طرح جو سینیریو بنا ہے. تو یہ جو چیزیں یہ میں آ رہی ہوں آپ کے, مجھے بتائیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ 342 اسٹیٹمنٹ کا جو بغیر کنوکشن ہوگی, شاہ محمود قریشی صحیح ہوئی تھی, صحیح ہوئی بالکل ٹھیک ہوئی. نہیں, یہ جو اب ڈیو پروسیس جب نہ ہو تو پھر اپیل میں مسئلہ یہ ہوگا. اگر شاہ محمود قریشی یہ کلیم کر رہے ہیں کہ میرا 342 نہیں ہوا, انہوں نے آج احتجاج کیا, اگر وہ ان کا کلیم ثابت ہو جائے, اور اس کے علاوہ جو ڈیو پروسیس میں مسائل ہیں کہ ان کو وکیل, اچھا عمران خان صاحب نے ہاتھ سے لکھ کر ایک اپلیکیشن دی کہ مجھے میرا وکیل جو ہے وہ سکندر ذوالقرنین سلیم ہے, وہ جرا کریں گے, لیکن وہ درخواست جو عدالت نے مسترد کر دی, اور سرکاری جو وکلا آخر تک آرگومنٹس کرتے رہے, ساری چیزیں کرتے رہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس جو فیصلہ ہے
اس میں کچھ ایسے لوپ ہولز ہیں جو اپیل میں اور بلکہ خاص طور جو اپیل کو تگڑا کر دیتے ہیں اور خاص طور پر جو انیشلی آپ کو یہ ریلیف چاہیے ہوتا ہے کہ اس کو ججمنٹ کو سسپینڈ کر دیا جائے اور آپ کو ضمانت اب سسپینشن پہ آئیں گے. جسٹ گیو می اے سیکنڈ. مگر حسن آپ کو لگتا ہے کہ ایک دن میں 9 وٹنسز کا جرا کر لینا اور ایک سرکاری استغاثہ جو ہے وہ سرکاری وہی آپ کا وکیل دفاع بھی بن جائے, از دیٹ اوکے؟ رضوان عباسی از آن ریکارڈ, ایک سیکنڈ, از رضوان عباسی آن ریکارڈ سیئنگ کہ ڈیتھ پینلٹی ہونی چاہیے اس میں؟ جی. And it's okay for Rizwan Abbasi and that team to be conducting. رضوان عباسی نے تو نہیں کیا نا, نہیں کیا, مگر for that team. کوئی شخص اگر یو ایس میں UK میں مرڈر کرتا ہے اور وہ کہتا ہے جی کہ آئی نیڈ اے اسٹیٹ کونسل, میرے پاس پیسے نہیں ہیں, تو اسٹیٹ تو کونسل ادھر پیسے نہیں تھے, نہیں ادھر پیسے ہوں نہیں ہوں, لیکن کاؤنسل نہیں تھے. ان کے کونسلز جو ہے نا وہ اپنا جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے تھے, ان کے کونسلز کی اپنی اپوائنٹمنٹس تھیں, ڈینٹسٹ کے پاس گئے ہوئے تھے, ان کے کونسلز کی تو اپنی جو پرائرٹیز تھی نا, ان کی پرائرٹی عمران خان نہیں تھا. میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں توشہ خانہ والے کیس میں بھی کہ انہوں نے کوئی ڈیفنس نہیں دیا, اور اس مرتبہ بھی جو بانی چیئرمین ہے PTI کے, ان کے جو ڈیفنس کونسلز تھے مروایا تو انہوں نے ہے. اچھا ایک چیز, وہ اپنی سیاست چمکا رہے ہیں, وہ اپنی لیڈر بن رہے ہیں, وہ سیاست میں آ رہے ہیں, سیاست میں تو ان کو کوئی نام بھی نہیں جانتا تھا ان کے, لیکن وہ لوگ ان کے اپنے وکیل ڈینٹسٹ اپوائنٹمنٹس اور کیمپیننگ کر رہے تھے. میں وہی بات کروں گا کہ 1 یا 2 دن, مطلب ان کی جو میڈیکل رپورٹ آئی ہے وہ فرائیڈے کو آئی ہے, اور فرائیڈے کو ان کا رائٹ کلوز ہو گیا. تھرسڈے کا اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ تھرسڈے کو 12 بجے اڈیالہ جیل کے باہر وہ بھی موجود تھے, میں بھی موجود تھا, وہ میرے ساتھ, مطلب وہ بھی اندر گئے تو ہم بھی اندر گئے, اور وہ 12 سے لے کر 3 تک اڈیالہ جیل کے اندر رہے, کیونکہ توشہ خانہ کیس میں بھی وہ ہیں, تو اس لیے اس دن کی ان کی غیر حاضری ڈالنا. مجھے بات بتائیں, یہ رائٹ آف ڈیفینس جو ہے 2 دن کی بات کر رہے ہیں, کیا اس کو ذرا سا مزید فلیکسیبلٹی عدالت کو دکھا دینی چاہیے تھی یا صحیح کیا؟ دکھانا چاہے تو دکھا سکتے تھے. آپ کو کیا لگتا ہے دکھانی چاہیے؟ دکھانا چاہتے تو دکھا سکتے تھے, دکھانی چاہیے تھی, لیکن بات یہ ہے کہ ڈپینڈ کرتا ہے نا رویہ کس قسم کا ہے. آپ نے ڈیمانڈ پہلے دی, ہمیں یہ دیں, ہمیں یہ دیں, ہمیں یہ دیں, سب کچھ ملتا رہا, لیکن جج جب بار بار آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے اس کو ڈیلے نہیں کرنا, لیکن جج بھی سمجھ رہا ہوتا ہے نا, وہ بھی وکیل ہے, نہیں برادری میں سے ہے, وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ آپ میرے ساتھ جو ہے نا یہ فنکاری کر رہی ہیں, یہ ایکچولی میرے ساتھ سیریسلی ان کی کوئی مجبوری ہے. تو جب آپ عدالت کے ساتھ چیٹنگ کرتے ہیں, ہوشیاری کرتے ہیں, پھر عدالت بھی آبزرو کر رہی ہوتی ہے, اچھا ٹھیک ہے جی اس طرح ہے. اب دیکھیں نا, فیصل واڈا صاحب والے میرے بڑے اچھے دوست ہیں, ان کا جو کیس تھا, تو جب وہ آئے سپریم کورٹ کے اندر تو پہلے انہوں نے اپنا کیس اور طریقے سے لڑنے کی کوشش کی, تو وہ ان کو سمجھ آ گئی کہ اب مجھے جو ہے نا انہوں نے عدالت نے سزا دے دینی ہے. تو جب انہوں نے خود کو عدالت کے سامنے پیش کر دیا, انہوں نے کہا جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, تو عدالت نے کہا ٹھیک ہے غلطی آپ کی معاف, آپ کی ڈسکوالیفیکیشن بھی نہیں ہے, آپ نے ڈی سیٹ ہونا, آپ ریزائن کر دیں. تو انہوں نے خود ریزائن کیا اور ڈی سیٹ ہو گئے. تو عدالت نے رویے رکھنے ہوتے ہیں. یہ بات اگر آپ کہیں کہ جی عدالت بھی کوئی رپورٹ کی طرح کام کرتی ہے, نو, مگر وہ بھی سمجھ رہے ہیں. اگر اسٹرکٹلی قانون کے مطابق بات کریں تو اسٹرکٹلی قانون کے مطابق تو جج کی ثوابدید تھی, اس کے پاس رائٹ تھا, اس نے ٹھیک کیا. مگر جج کو انصاف اور عدل کی فراہمی کو بھی تو یقینی بنانا تھا نا. اچھا یہاں پہ میں ایک چیز ایڈ کر دیتا ہوں, وہی سوال ہے, جو ٹرائل ہوتا ہے نا, ٹرائل میں ہمیشہ سے جو ملزم سائڈ سے یا ڈیفینس سائڈ سے وکیل ہوتے ہیں وہ اس کو لٹکانے کی یا کچھ ایسی کیسی کرتے ہیں, لیکن جج کو کوئی ایسا سینیریو بنانا ہوتا ہے کہ وہ ایسی ججمنٹ دے کہ اس میں پروسیس پہ سوال نہ اٹھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ کیس جائے گا ہائی کورٹ میں تو پہلے پروسیس کھول لیں گے, جی پروسیس میرٹ پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. تو یہ ایک چیز جو ہے اس میں, مگر آپ اتفاق نہیں کریں, پروسیس میں کوئی ایشو آپ کو نہیں دکھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو 342 کا اسٹیٹمنٹ قریشی صاحب کہہ رہے ہیں نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ مشرف صاحب کا نہیں لیا تھا, لیکن اس کے علاوہ 342 کا اسٹیٹمنٹ 342 پہ اٹک گئے نا, ایک انڈیو ہیسٹ آپ کے نزدیک ایشو نہیں ہے. پوری بات میں کرتا ہوں. اب 342 جو ان کا انیشل اسٹیٹمنٹ تھا وہی تصور ہوگا 342 جو قریشی صاحب نے پہلے اسٹیٹمنٹ دیا تھا اپنا پہلا, وہی اسٹیٹمنٹ. پہلا کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہوتا, جو 342 کا اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے. 342 میں جو سوالات دیے جاتے ہیں, اس سوالات پورا کیس کا کرکس ہوتا ہے. عدالت کہتی ہے آپ پر یہ الزام ہے, آپ اپنا ڈیفینس دیں, پھر الگ سے وہ ڈیفینس دے سکتے ہیں. 342 کا اسٹیٹمنٹ وہ ہے جو عمران خان نے پہلی دفعہ لیگلی عدالت کے سامنے رکھنا تھا کہ ان کا موقف ہے کیا. دیکھیں بات یہ ہے, اس کیس کے سسپینڈ ہوئے گی اب یہ کون سی, یہ سینٹینس سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, لانگ سینٹینس ہے. اور میں کہہ رہا ہوں کہ ثاقب کا ورژن مجھے معلوم ہے, آپ کو بھی معلوم ہے. نہیں مجھے نہیں معلوم. کیا بتائیں,
کیا سسپینڈ ہوئے گی؟ نہیں بالکل سسپینڈ مجھے تو لگتی نظر آ رہا ہے. اس کی وجہ میں بتا دیتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. 5 اگست کو جو فیصلہ جج ہمایوں دلاور صاحب نے دیا تھا تب بھی لوگ یہی کہتے تھے, لیکن میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ سسپینڈ ہوگی. کس بنیاد پر؟ کہ پروسیس فالو نہیں ہوا. یہاں پہ بھی پروسیس فالو نہیں ہوا. آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ نہیں ہوگی سسپینڈ؟ الٹیمیٹلی کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے, لیکن اسسمنٹ میری یہ ہے کہ یہ جو ہے معاملہ ہو سکتا ہے سسپینڈ ہو جائے. آپ کو کیوں لگ رہا ہے؟ اخلاقی اعتبار سے جو یہ باتیں کر رہے ہیں, یعنی مورالٹی کے حوالے سے یا ویسے بات کر رہے ہیں کہ جج یہ کر سکتا تھا, یہ نرمی دکھانی چاہیے تھی, لیکن لیگلی کوئی جھول نہیں ہے, کوئی غلطی نہیں ہے. اور جو 10 سال کی سینٹنس ہے, 7 ایئر پلس سینٹنس, وہ سسپینڈ ہوتی نہیں ہے. اب میں آپ کو ایک اور بات بتا رہا ہوں, خبر دے رہا ہوں کہ جو بانی چیئرمین تحریک انصاف ہیں وہ کم سے کم 1.5 سے 2 سال مزید جیل کے اندر ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس وقت 17-18 کی اپیلز لگ رہی ہیں, یعنی بیل تو ان کو ملنی نہیں ہے, جس کو سسپینشن کہہ رہے ہیں نا, سادہ الفاظ بھی وہ ضمانت ہے, ضمانت تو ملنی نہیں ہے, اور وہ لگ جائے گی, ابھی فوراً لگ جائے گی. اس میں بیل تو ان کو ملنی نہیں ہے, اور جو مین اپیلز ہیں ان کی باری روٹیشنل ٹرن ہی 2018 کی بھی لگ رہی ہے, تو کم از کم 2 سال لگ جائیں گے. نہیں اصل میں آپ کو بتاتا ہوں, ہوتا یہ ہے کہ کورٹس دیکھتی ہیں کہ اگر کسی کیس کی اپیل جو ہے 2 سال کے بعد, فرض کریں, ابھی مجھے نہیں آئیڈیا کہ کب لگنی ہے, 2 سال کے بعد لگنی ہے, تو یہ بیل کی الگ سے یہ گراؤنڈ ہے کہ اس کی, کیونکہ اپیل مطلب فرض کریں بندے کو 2 سال آپ نے جیل میں رکھا ہے, تو 2 سال کے بعد پتا چلے یہ تو ایکویٹل ہے, ایکویٹل کا کیس ہے, تو اس لیے یہ الگ سے گراؤنڈ بن جاتی ہے. اگر کورٹ کو پتا ہو, نہیں کورٹ فار ایگزامپل کہے کہ آپ کی اپیل ابھی ہم سن لیتے ہیں, ابھی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں, تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن لیٹ ہوا تو پھر جو ہے وہ ان کو دوسری بات جو یہ کر رہے ہیں, اگر فرض کریں نہیں اگر نہیں باقی عام آدمی ہے, کوئی بندہ اگر جو ہے وہ اس کی بیلز کا معاملہ ہے جس کو 10 سال سزا ہے, ٹھیک ہے, اس کی تو پہلے ہی جناب آپ کہیں گے کہ تم آؤ بعد میں ابھی بیل سنو, اور اس کے بعد جب مین اپیل آئے گی اس میں آپ کو ڈیسائیڈ کریں گے. 10 ایئرس پر جو لانگ سینٹنس ہے اس میں نہیں ہوتی بیل. اصل میں ہائی کورٹ سے اگر فرض کرے اگر بہت ہی ایکسٹریم ہو جائے کہ ہائی کورٹ بیل نہ دے 2 منتھ میں, تو وہ سپریم کورٹ چلی جائے گی, اگلے 2 سپریم کورٹ دے دے گی. یہ بیل ہونی ہے, سپریم کورٹ دے یا ہائی کورٹ دے, میرا خیال میں ہائی کورٹ سے ہی ان کی ہو جائے گی. اچھا ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں یہاں پہ, جو جج بشیر صاحب ہیں وہ صبح 9 بجے سے لے کر ابھی تک جو ہے وہ توشہ نیب کیس کی سماعت کر رہے تھے. اس کا فیصلہ بھی آج رات ہی متوقع ہے؟ نہیں, ان کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے, کیونکہ وہ پہلے بھی تو گئے تھے, پھر ریورس کر لیا تھا. جی ریورس کر لیا تھا. ان کو بہت جو انہوں نے اپلیکیشن دی تھی وہ آج ہی جو ہے مجھے کسی نے بتایا کہ اس میں کافی انہوں نے اپنی لکھی ہوئی تھی کہ بیماریاں کے جو ان کو ہیں جس وجہ سے وہ کر رہے تھے, وہ ریورس کی. اور کل بھی انہوں نے بڑا ٹائم وہاں پہ رہے, اور آج بھی ابھی بھی سماعت چل رہی تھی, لیکن وہاں سے اب ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا ہے کہ ان کی جو ہے وہ طبیعت ناساز ہوئی ہے. طبیعت اللہ سے مگر ہسپتال پہنچا دیا گیا. جی وہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو جو ہے وہ کیونکہ تھوڑی سی اوور برڈن کیوں کر رہے ہیں اپنے آپ کو؟ شاید وہ اب کل تک جو ہے وہ سماعت چلی گئی ہے. 12 گھنٹے سے یہ سماعت آج جاری رہی ہے. 12 بجے تقریباً دن 12:30 بجے سے یہ جو ہے وہ سماعت چل رہی تھی وہاں پہ, اور تھوڑا وقفہ بھی ہوتا ہے, لیکن ایک کنٹینیوسلی 7-8-9 گھنٹے جو ہے وہ میرا خیال میں اوور برڈن تو ہوتا ہی ہے. یونیفارم سمبل والا کیس تھا, آپ کو یاد ہے کتنا لمبا چلا تھا سپریم کورٹ میں, 3 ججز بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ عدالتیں سم ٹائم اس طرح لمبے لانگ آورز کے لیے بیٹھتی ہیں, سیٹ کرتی ہیں. مجھے یاد ہے افتخار چودھری صاحب مجھے یاد ہے, وہ ریٹائرمنٹ بس ان کی ہونے والی تھی, ثاقب نثار صاحب کی ریٹائرمنٹ ہونے والی تھی, تو وہ ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے نا, مارچ میں ہو رہے ہیں, ان کی بھی ریٹائرمنٹ آ چکی ہے. شاید آگے ہو جائے پھر سے. نہیں اب نہیں ہو سکتی نا, اب کیوں نہیں ہو سکتی؟ ایج ان کی پوری ہو رہی ہے, تو اس میں ان کا اس وجہ سے وہ کہہ رہی ہیں کہ بھائی میں یہ آخری جو ہے نا, کتنی ایکسٹینشنز ملی ہیں جج محمد 2012 سے 2024 تک وہ رہے ہیں, تقریباً 6 پرائم منسٹر جو ہے ان کے ہاتھ سے, مطلب وہ سارے پیش بھی ہوئے ہیں. نواز شریف صاحب نے ان کو ایکسٹینشن دی تھی, ان کو جو ہے وہ بعد میں سینٹینس بھی انہوں نے دی. عمران خان صاحب نے ان کو ایکسٹینشن دی تھی, اب توشہ خانہ نیب کیس میں. اچھا مجھے بتائیں, یہ عمران خان کہتے ہیں کہ میرا ڈے بائی ڈے توشہ خانہ 480 کی سپیڈ کے اوپر چلا جا رہا ہے, اور باقی توشہ خانہ اعظم علی زرداری اور نواز شریف صاحب کے خلاف کیسز ہیں. وہ 13 فروری کی تاریخ ہے, اس میں وہ تاریخوں پہ تاریخیں چل رہی ہیں. یہ تو چیزیں ہوتی ہیں, پھر آپ کو پتا. تو لاڈلا کون ہوا؟ آپ سوال پوچھ رہے تھے. یہ چیزیں تو ہوتی ہیں, ویسے پوچھیے, آپ نے ابھی کہا تھا نا لاڈلے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ضمانت مل گئی تو لاڈلا ہے. لاڈلا تو آج بھی عمران خان ہے, آج ہی ہے, آج بھی اس ٹائم پر جس ویری مومنٹ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس میں بھی لاڈلا عمران خان ہے. جی کس کا لاڈلا ہے؟ جن کا لاڈلا ہوتا ہے ہمیشہ ان کا, ججز کا. میں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں عوام کا لاڈلا ہے. عوام کا لاڈلا آپ, میں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں تو خبر ہوئی. اچھا حسن ایوب اگر یہ کہہ رہے ہیں تو بہت بڑی خبر باہر نکلا نا, وہ جب ان کی آپ کو پتا ہے نااہل تو پہلے سے تھے نا, تو آج میں پھر مارکیٹس میں گھوما
کوئی رسپانس نہیں دیکھا آپ نے؟ میں نے بہت زیادہ رسپانس دیکھا جی. آج بارش ہوئی تھی, لوگ انجوائے کر رہے تھے, فیملیز باہر نکلی ہوئی تھی, ہنس رہے تھے, کوئی بات کیا کر رہا تھا, کوئی کیا بات کر رہا تھا. اس بات کا ذکر کانوں میں نہیں پڑا میری, پتہ نہیں کیا وجہ ہے. میں بڑا سننے کی کوشش کی, میں نے کان بھی لگا کے دیکھا, میں نے کہا پتہ لگے کہ کوئی بول رہے ہیں کہ جی بانی چیئرمین کو سزا ہو گئی ہے. شاید حسن کو آکے دیکھتے ہوئے نا ایک دم چپ ساتھ جاتا ہے, ہم ڈر جاتا ہے مجھے دیکھ کر. مجھے لوگ پہچانتے نہیں, میں کہاں سے بڑا نام ہے, آج کل تو آپ کی دہشت ہے. کون سا کاشف عباسی ہے, آج کل تو دہشت ہے حسن. اچھا میرا یہ خیال ہے کہ شاید جو ماضی میں کچھ واقعات ہوئے ہیں, بڑے سیریس نوعیت کے واقعات تھے, اس نے پارٹی کو بہت ڈیمیج کیا, پی ٹی آئی کو. تو رات جب یہ خبریں تقریباً 7 بجے چلنا شروع ہوئی کہ رات کو ہی فیصلہ آ سکتا ہے یا اگلے دن آ سکتا ہے, تو جو پارٹی ہے اس نے یہ ایک بیانیہ بنانا شروع کیا کہ ہم بالکل پرامن رہیں گے, ہم 8 فروری کو نکلیں گے. میرا خیال میں انہوں نے ایک پلاننگ کی کہ ہم یہ کریں گے. بالکل 9 مئی کے بعد تو یہ کسی کو پتہ لگا تھا کہ ایک سوال کا جواب مجھے ایک بات تقریباً 7 بجے جو ہے یہ اثرات آنا شروع ہو گئے. دیکھیں ادھر جرا سرکاری وکلا نے کی سائفر میں, دوسری سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں حق دفاع ختم کر دیا گیا ہے توشہ خانہ کیس میں. آج درخواست دی پی ٹی آئی نے, خان صاحب نے, وہ درخواست بھی فارغ کر دی, ہائی کورٹ نے فارغ کر دی. تو ادھر بھی آپ دیکھ رہے ہیں ان کے خلاف فیصلہ آئے گا ممکنہ طور پہ. وہی میں کہوں گا کہ جرا جو ہے کسی بھی کیس میں جو ملزمان کی جرا ہوتی ہے وہ جان ہوتی ہے. وہ کس طرح جان ہوتی ہے, میں ایگزامپل ایک دے دیتا ہوں. اب نیب کا توشہ خانہ کیس جو ہے وہ وہی ہے کہ ان کا کلیم یہ ہے کہ یہ جو جیولری سیٹ تھا اس کی قیمت 1,80,00,000 تھی جو اسیس کی گئی یہاں پہ. توشہ خانہ جو ہے افسران تھے انہوں نے اسیس کی, تو انہوں نے 90 لاکھ روپیہ لے کر جو ہے لے لی. اب جو نیب نے قیمت لوائی ہے دبئی سے وہ ہے 3 ارب 16 کروڑ روپے. مطلب نیب سمجھتا ہے کہ 3 ارب 14 کروڑ کم قیمت لگی ہے. اب جو انہوں نے گواہ بلائے, اس گواہ نے جو ایک بات کی کہ انہوں نے تصویر دیکھ کر جو ہے وہ اس کی اسیس کی قیمت. اب تصویر دیکھ کر اگر فرض کریں کہ یہ چیز نایاب ہے ہی نہیں کسی کے پاس, اور ایک جو ہے وہ عمران خان یا بشرا بی بی کے پاس ہے, وہ ان سے واپس بھی نہیں لی گئی کہ یہ اسیسمنٹ کے لیے, تصویر کی بنیاد پر اسیسمنٹ انہوں نے کی ہے. اور مطلب یہ جو گواہ تھے ان پر جب جرا ہوئی تو کافی چیزیں اس میں آ رہی تھیں. اب وہ اگینسٹ تھیں یا ہو سکتا ہے پروسیکیوشن کے ورژن کو کہیں نہ کہیں سپورٹ کرتی. اسی طرح میں کہہ رہا ہوں کمزور کیس ہے نا آپ کا, اسی طرح نہیں میں نہیں کہتا کیونکہ جرا نہیں ہوئی تو اس طرح. لیکن یہ ہے کہ جو اوور آل جو کیس تھا اس میں تمام گواہوں پہ جب جرا کا حق ختم ہوا تو پھر معاملہ پھر وہی آ گیا. کمزور کیس ہے, تگڑا کیس ہے. جرا کیا ہوتی ہے پہلے بات آپ سمجھے نا, ہم لوگوں کو کر رہے ہیں بتا رہے ہیں کیا کہ جو اس نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے اس اسٹیٹمنٹ کے اوپر جب کوسچننگ ہوئی ہے تو اس پر وہ کس طریقے سے بتا پا رہا ہے کہ یہ وہ سچ بات یا حسن اس میں لوپ ہول نکال رہا ہے یا اس کی اسٹیٹمنٹ کو فارغ کر رہا ہے, اس کی کریڈیبلٹی ختم کر رہا ہے. اب اس میں دیکھیں جو توشہ خانہ میں جو مین چیزیں ہیں نا, کہ جب وہ چیزیں ایکوائر کر رہے ہیں, وہ جو گفٹس دے رہے ہیں وہ اسٹیٹ گفٹس ان کو جو ملے بطور ہیڈ آف اسٹیٹ یا جو بھی ایز اے چیف ایگزیکٹو, اس ٹائم جب وہ لی ہے تو کیا انہوں نے ان کے پاس پیسے تھے اس کو پرچیز کرنے کے, کیا ڈکلیئرڈ اماؤنٹ ان کے پاس موجود تھا؟ سپوزلی 10 روپے کا وہ نیکلس تھا تو اس ٹائم ان کے بینک میں 10 روپے موجود تھے جو انہوں نے ڈکلیئر کیے ہوئے. کیس یہ ہے یا وہ چیز ہے وہ مس ڈکلیریشن والا ہے, اس میں یہ چیز بھی میٹر کرتی ہے. یہ تو غلط ویلیو لگا کے انڈر ویلیویشن بھی ہے اس میں. جی کیس تگڑا ہے, کیس توشہ خانہ والا, بس توشہ خانہ والا کیس جو ہے نا میں اس پر کہہ دوں گا کہ مطلب اگر میرا نہیں حسن کہہ رہے ہیں تو شاید کمزور. میرا خیال ہے حسن ایوب صاحب اگر اس پہ سیٹسفائی نہیں ہے سائفر والا کیس بہت مضبوط کیس ہے, لیکن توشہ خانہ والا کیس جو ہے نا سزا ہوتے دیکھ رہے ہیں, اس میں سزا ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی. نہیں اس میں جو پروسیس اب رہ گیا ہے, اب جرا نہیں ہوئی تو اب وہ ساری چیزیں تو ان کے اگینسٹ جائیں گی. آخری سوال, اگینسٹ جب جائیں گی تو پھر سزا بھی ہو سکتی ہے. قید بامشقت, واٹ ڈز دس مین فار دا فارمر پرائم منسٹر؟ کچھ بھی نہیں, کوئی مشقت نہیں. جس جگہ پہ رہ رہے ہیں اصل میں جو کاجی نمبر الاٹ ہوگا, کپڑے الاٹ ہوں گے, یہ ہوگا, یہ چیزیں میرے خیال مشقت کوئی نہیں, خبر کے لیے ہوتی ہے. کپڑے بھی جو ہوتے ہیں نا وہ بھی جو ان کے پریزن یونیفارم میں نہیں جائیں گے. ہاں جو سابق وزیر اعظم ہوتے ہیں یا ایم این ایز ہوتے ہیں یا ایون کے اور بھی ویل آف لوگ ہوتے ہیں تو وہ کپڑے شپڑے وہ پرائیویٹ ہی پہن رہے ہوتے ہیں, کھانا بھی اپنا ان کا اچھا مل رہا ہوتا ہے. تو یہ دیسی گھی میں بھنا ہوا مٹن اور دیسی گھی میں بھنا ہوا چکن اور دیسی چکن وہ جاری رہے گا ان کے لیے. بہت بہت شکریہ. آپ نے ثاقب اور حسن کی گفتگو سنی. پولر اپوزٹ ویو پوائنٹس ہیں. ایک کا کہنا ہے کہ اس پہ ضمانت نہیں ہوئے گی سائفر کی کنوکشن کے خلاف, دوسرے صاحب کا ماننا ہے کہ ہر صورت ضمانت ہو کے رہے گی, کمزور فیصلہ ہے. لیکن آنے والے دنوں میں دیکھتے کیا ہے. لاٹ سیمز ٹو بی رائٹنگ آن دا وال فار فارمر پرائم منسٹر عمران خان.